بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں مظہر اقبال ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں رائج نظام کا نام اگر جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کی مثال اس رضیہ کی طرح ہے جو غنڈوں میں پھنس گئی تھی۔ پاکستانی نظام کو جمہوریت قرار دینے والے ان کرداروں پر نظر تو ڈالیے، کوئی 70 کا ہے تو کوئی 70 کا ہونے والا ہے۔ یعنی ہر دو صورتوں میں جمہوریت کے یہ مامے قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ عمر کے اس حصے میں بھی ان کے کسی فعل سے کسی عام آدمی کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ ہاں، نقصان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ قوم کی تباہی کر دی، ملک کو تباہ کر دیا، لیکن یہ بچے جمہورے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اگر جمہوریت کے ان ماموں کا میں فردن تفصیل سے تعارف کراؤں تو اس طرح کی بہت سی نشستیں درکار ہوں گی۔ مختصر تعارف کرا کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جمہوریت کے ان ماموں میں کوئی تو چندے کے مال پہ پلتا ہے، چندہ چاہے مدارس کا ہو یا بیرون ملک سے آنے والے پیسے ہوں، اور کوئی سینمے کے ٹکٹ بلیک کرنے سے اپنا سفر شروع کر کے ایوان صدر کا مکین بن گیا۔ کسی کی کلچ پلیٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئیں اور وہ دوائی لینے گیا اور 3 سال سے دوائی لے کے وطن واپس نہیں آ سکا۔ وطن واپس اس لیے نہیں آ سکا کہ اس کو اپنی لوٹ مار کا حساب دینا ہے، اور کوئی ٹی ٹیز کے ذریعے اربوں روپے بنا گیا، اور جس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد کرنی تھی اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ ہے جمہوریت ہماری۔ اور پھر سے آگے چلیں، وہ لوگ جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ تو مینوش ہیں، بدنام ہیں، لیکن جو لوگ مقدس ہیں یہاں کیا نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو کرپٹ تو نہیں ہے لیکن حالات کا ستم ہے، جبر ہے، کہ وہ بھی جمہوریت کے قیام کے لیے غیر جمہوری قوتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ ملک روز بروز بیٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ملک کے کم و بیش تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کسی ایک آدھ ادارے کے لیے کہ جی وہ ادارہ تو ٹھیک ہے، باقی سارے تو تباہ ہو گئے ہیں، لیکن اب شاید ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کا شاید کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم فخر کر سکیں۔ نام لینا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، ایک سے زیادہ ادارے ایسے ہیں جن کے اوپر ہم فخر کیا کرتے تھے۔ ابھی کل کی بات دیکھ لیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی ایک سابق کرکٹر کے پاس تھی، رمیز راجہ کے پاس۔ برداشت نہیں ہوئی ان جمہوروں سے، بچے جمہوروں سے ایک کرکٹر کے پاس پاکستان کرکٹ بورڈ کی سربراہی برداشت نہیں ہوئی، اور ایک اپنا کڑچا چمچا لا کے اوپر بٹھا دیا جس کو شاید ٹھیک سے بیٹ پکڑنا بھی نہیں آتا۔ کوالیفیکیشن اس کی وہ ہے کہ چماٹ ہے وہ پرلے درجے کا، چمچا گری وہ کرتا ہے کمال کی۔ تو ان حالات میں ادارے کہاں پنپ سکتے ہیں؟ وہی ہوا نا پاکستان کے ساتھ۔ بہرحال امید کا دامن جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا، چھوڑا نہیں جانا چاہیے، اور امید آج بھی ہمیں ایک ایسے ادارے سے ہے جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پورے پاکستان کی مجبوری ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، جمہوریت کے قیام کے لیے، جمہوری حکومتیں لانے کے لیے اس ادارے کی طرف دیکھا جاتا ہے جو کہ جمہوری نہیں ہے، جہاں جمہوریت نہیں ہے، کسی نہ کسی حد تک ڈسپلن ہے۔ میری مراد مسلح افواج سے ہے۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی سیاستدان ہے جو اس ادارے کی طرف نہیں دیکھتا۔ حالات کا جبر ہے، ہونا تو ایسا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہے۔
اور پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، شاید ہی کوئی دور ہوگا جو اس ادارے کی بالادستی سے باہر ہوگا۔ ابھی 29 نومبر 2022 کو ہم نے ایک ایسے ہی دور کا خاتمہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس دور میں یعنی سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا اثر و رسوخ اس حد تک جو ہے وہ بڑھا دیا کہ ان کے ساتھ 5-6 وزرائے اعظم اپنی مدت پوری کیے بغیر گھر چلے گئے، وہ نہیں گئے، اور گئے بھی تو بڑی مشکل سے۔ ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے اقدامات سے پاکستان کے اندر جو تباہی پھیلی ہے، اس کے اثرات شاید آنے والے کئی سالوں تک پاکستانیوں کو بھگتنا پڑیں گے۔ خدا کو وہ کہتے ہیں نا، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ بھائی صاحب ریٹائر ہوئے اور نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے سنبھال لی فوج کی سربراہی، اور توقع یہ کی جا رہی تھی اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کے آنے سے پاکستان میں کوئی بہتری آئے گی۔ ابھی بھی یہ توقع ہے، لیکن اب کیا کیجئے کہ ابھی ان کو آئے ہوئے پورا مہینہ بھی نہیں ہوا، اور ابھی تک انہوں نے اہم عہدوں پہ تقرریاں ہی نہیں کی، یعنی میدان میں ابھی تک انہوں نے اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ نہیں کی۔ ابھی تک وہ بیٹنگ کر رہے ہیں یا بالنگ کر رہے ہیں، اسی فیلڈنگ کے ساتھ، اسی بیٹنگ آرڈر کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں جو سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ فیلڈنگ سیٹ کر گئے تھے، یا جو بیٹنگ آرڈر انہوں نے ترتیب دیا ہوا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے وسط میں جنرل عاصم منیر ایک طاقتور چیف آف آرمی سٹاف کے طور پہ سامنے آئیں گے، یعنی جو طاقت چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہوتی ہے وہ اس وقت ان کے پاس ہوگی۔ اور میری تو ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، لیکن جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پہ چلنے والے بندے ہیں۔ وہ ایک بڑے مشہور ایسٹرولوجر ہیں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی کا حل چلے گا اور بہت گہرا حل چلے گا۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ان کا یہ ماننا ہے، یعنی ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں ماضی کے اندر جو کچھ غلط ہوتا رہا ہے وہ اب ٹھیک ہوگا، اور وہ ٹھیک کریں گے جنرل عاصم منیر۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف حقیقی معنوں میں اے پولیٹیکل ہوں گے، نیوٹرل ہوں گے، اور سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ پاکستان میں جب بھی انتخابات ہوں گے، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اس بات کو انشور کریں گے، یقینی بنائیں گے کہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے منصفانہ ترین انتخابات ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان کے آدھے مسائل تو انتخابات منصفانہ ہونے سے ہی حل ہو جائیں گے۔ بہرحال آج تاریخ ہے، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو 21 دسمبر ہے، اور آج کا دن عالمی سطح پر پاکستان کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنا۔ دنیا میں جہاں جہاں کہیں جمہوری نظام قائم ہے، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے بسنے والے لوگ، صحافی، عام شہری ہنس رہے تھے پاکستان کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس نظام کا نام انہوں نے جمہوریت رکھ دیا۔ پہلے جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ پہلے کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑیں، اور جب انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، اعلان کیا، طے کر لیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا جہاں ان کی حکومتیں ہیں وہاں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، تو پھر یہ اسمبلیوں کو بچانے آ گئے۔ اسمبلیوں کو بچانے خیر کیا آتے، چور دروازے سے اقتدار تک رسائی حاصل کرنا ان کا مقصد تھا۔ ایک ہی دن میں پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان صاحب، جنہوں نے اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور نماز ایک نہیں چھوڑتے، وہ انہوں نے
पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का क्या दिया। हालांकि आईनी माहिरीन के मुताबिक जब सूबाई असेंबली का सेशन जारी हो, इजलास चल रहा हो, तो गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं वफाक में, शहबाज शरीफ साहब ने उनको गवर्नर लगाया हुआ है, और उसूल किस चीज का नाम है। सो बलीगुर रहमान साहब ने भी किसी उसूल को खातर में नहीं लाया और बस उनको एतमाद का वोट लेने का कह दिया। और उसी दिन पंजाब में पीडीएम जो है, जो अपोजिशन में है, उसने वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी। अब आज का दिन जो यानी 21 दिसंबर का दिन तय था गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की तरफ से कि चौधरी परवेज इलाही जो पंजाब के वजीर आला हैं वो एतमाद का वोट लेंगे। और हमारे राना सनाउल्लाह साहब द वन एंड ओनली लाहौर जाके बैठ के और आज सारा दिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे कहते रहे कि 4 बजे तक अगर चौधरी परवेज इलाही साहब ने इजलास बुलाकर, यानी स्पीकर इजलास बुलाए और चौधरी परवेज इलाही अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला खत्म तस्वर की जाएगी और ऐवान वजीर आला पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये ना सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब कहते रहे हैं मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, बल्कि नून लीग के जो दीगर लोग हैं वो भी ऐसे ही कहते रहे। ये सब क्यों है? वो कहते हैं एक तो करेला एक नीम चढ़ा, एक तो नून लीग खुद ही बड़ी इन कामों में माहिर थी, ऊपर से आजकल उनकी जो दोस्ती है वो आसफ अली जरदारी साहब के साथ है, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो लोगों की टांग के साथ बम बांध कर तावान लिया करते थे। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। बंदा अपनी सोबत से पहचाना जाता है। जब से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तल्लुकात बड़े हैं, कुर्बतें हुई हैं, तो दोनों में एक दूसरे की जो सिफात है वो पाई जा रही है। और इससे भी बुरा क्या हो रहा है? इससे बुरा ये हो रहा है कि 90 की दहाई की सियासत पाकिस्तान में अपनी तमाम तर बदसूरतियों के साथ लौट आई है। 90 में क्या होता था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर के जरिए फेंकवाई जाती थी। मुझे अच्छे तरीके से याद है, शायद मुझे ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए जो मैं इस व्लॉग में कहने जा रहा हूँ। एक दिन मैं असेंबली में बैठा हुआ था, बहुत से लोग और भी बैठे हुए थे, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा पीले रंग का लिबास जेबे तन करके ईवान में आ गई, प्राइम मिनिस्टर थी वो। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक साहब उठे और उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी कह दिया। अब ये बताएं कि हम अपने आप से पूछें कि क्या हम अपनी माओ बहनों बहू बेटियों के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? और फिर कौमी असम्बली के ईवान में बैठ के, इसी का नाम जमहूरियत है। और आजकल क्या हो रहा है, मुझे तो ये बात करते हुए भी शर्म आ रही है। किसी ने मुझे एक ऑडियो भिजवाई जो इमरान खान साहब की थी मुबैना तौर पे, और उनके साथ एक खातून की थी, दोनों के दरमियान गुफ्तगू थी। और जिसने मुझे ऑडियो भिजवाई उसने मुझे कहा कि इसको हैंड फ्री लगा के सुनिएगा, ये घर में सुनने वाली नहीं है। मैंने हैंड फ्री लगा के वो ऑडियो सुनी और वाकई वो घर में सुनने वाली नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये इमरान खान साहब की ऑडियो नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी बदकिस्मती से इतनी तरक्की कर चुकी है कि किसी भी शख्स की ऑडियो हूबहू जो है वो बनाई जा सकती है। बहरहाल इस बात से कतई नजर कि वो इमरान खान की ऑडियो है या नहीं है, मुझे खौफ ये आ रहा है कि जवाब में अगर किसी तहरीक इंसाफ के शदाई ने 25 दिसंबर 1992 को होने वाली एक शादी का जिक्र छेड़ दिया, जिस शादी के बाद शादी वाले जोड़े के हाथ 26 अप्रैल 1992 को एक बच्ची की पैदाइश हो गई थी। यानी 25 दिसंबर 1992 को एक शादी हुई और जिस जोड़े की ये शादी हुई उस जोड़े के हाथ 26 अप्रैल 1992 को एक बच्ची पैदा हो गई।
اور یعنی دسمبر کے بعد جنوری، فیبروری، مارچ اور اپریل 4-5 مہینے کے بعد شادی کے ایک بچی نے جنم لے لیا۔ اگر کسی طریقے انصاف والے نے وہ کہانی کھول دی تو یہ جو عمران خان صاحب کی آڈیو لا رہے ہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عمران خان کی ذاتی زندگی کیا ہے، یا یہ 25 دسمبر 1992 کو شادی کروا کر 26 اپریل 1992 کو بچی کے ماں باپ بن جانے والے جوڑے کی ذاتی زندگی کیا ہے؟ سیاست تو ایشو اورینٹڈ ہونی چاہیے، لیکن سیاست ایشو اورینٹڈ نہیں رہ گئی، بلکہ سیاست ایک غلاظت بن چکی ہے۔ دیکھتے ہیں اس غلاظت سے کتنی بدبو پھیلتی ہے اور صفائی کرنے کے ذمہ داران کب اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔